کل ایک بندہ مجھے نظر آیا, میں نے اپنے گارڈ سے کہا اس بندے کو میں جانتا ہوں جب میری عمر 7 سال تھی, اس وقت سے میں اس بندے کو جانتا ہوں, ہمارے پرانے محلے میں یہ رہا کرتے تھے. میں ان کو پورا واقعہ سنایا کہ یہ بندہ جو آ رہا ہے نا خراما خراما, چشمہ لگا ہوا تھا بیچارہ, ایسے ہی ڈھیلا ڈھیلا سا چلتا ہوا, منہ لٹکا کے نا ایسے جا رہا ہے. میں نے کہا اس بندے کو میں جانتا ہوں جب میری عمر 7 سال تھی, یہ ہمارے قریب میں کہیں رہا کرتے تھے. یہ اب میں پوری نہیں بتاؤں گا, وہ میرے منہ سے نکلتے نکلتے رہ گئے. یہ فلاں ان کا شعبہ تھا, اس بیچارے نے اتنی محنت کی, پورے محلے میں یہ مشہور تھا ایماندار بندہ ہے, مسجد کا کام اکثر فری میں کر دیا کرتا تھا. اور اس نے اسٹرگل کرتے 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 اس کی پھر شادی ہوئی, اس کے بچے ہوئے, اس نے بچوں کو پڑھایا, اتنی کم آمدن میں ٹھیک ٹھاک پڑھایا بچوں کو, بیوی کو پڑھایا, بچوں کو بیوی پہ خرچ کیا, بچوں کو پڑھایا, ماسٹر کروایا بچوں کو. یعنی ماسٹر تک تو مجھے یاد ہے. ماسٹرز کروانے کے بعد کیا ہوا, بچیوں کی شادی وادی بھی ایک آدھ کی میرا خیال ہے کر دی اس نے. پھر اللہ کی قدرت کے بے روزگار ہو گیا. پھر کیا ہو گیا بھائی, جو مارکیٹ میں چل رہا ہے وہ رپورٹیں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے, بے روزگار ہو گیا. زندگی محنت میں گزار دی, اللہ کی طرف سے بعض دفعہ آزمائشیں آتی ہیں, جاب چھوٹ گئی, اور جو اپنا کام تھا وہ بھی نہیں مل رہا اس کو. پتہ ہے کیا ہوا, وہی جو سب کے ساتھ عام طور پر آج کل ہوتا ہے. بیگم نے عدالت میں جا کے کیس کیا, مجھے اس بندے سے خلا چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بیگم نے کہاں کیس کر دیا؟ عدالت, اسلامی مملکت کی ایک عدالت میں. جج نے تھوڑی سی غیرت تھی, یہ واقعہ بھی میرا خیال 13-14 سال ہو گئے, اس وقت 15 سال ہو گئے ہوں گے اس واقعے کو. تھوڑی سی جج میں غیرت تھی. جج نے اس کی بیوی سے کہا کہ تمہارے میاں نے ساری زندگی کھلایا پلایا ہے, بچوں کو بھی پڑھا لکھا دیا, اب اگر قدرت کی طرف سے ایسا ہو گیا ہے تو اس کے ساتھ کیا کرو, سوکھی سوکھی کھا کے گزارا کر لو. یہ بھی تو گزارا کر ہی رہا ہے نا, کیونکہ اس نے سارے ثبوت پیش کیے کہ میں نے اتنا خرچ کیا ہے. عورت نے بھی کوئی انکار نہیں کیا. جج نے اس کو سمجھایا, بیگم کو, اس کی خاتون کو, دیکھو یہ ہر گھر میں ہوتا ہے. بیگم صاحبہ نے کہا نہیں, مجھے اس بندے کے ساتھ نہیں رہنا. بیگم صاحبہ ہو گئی مارکیٹ سے شارٹ, اور بچے بھی جو 18 سال سے کم عمر بچے تھے وہ بھی سارے کس کو مل گئے؟ بیگم کو مل گئے. اس کے بعد جو اس کی حالت تھی وہ میں جانتا ہوں اور وہ جانتا ہے. اب تک میرا خیال 15 سال ہو گئے اکیلا ہی گھوم رہا ہے, کوئی اولاد ساتھ میں نہیں ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ویمن رائٹس کی باتیں بہت ہوتی ہیں, ہونی چاہیے. عورتوں پہ ظلم بھی ہوتا ہے, ان کے حقوق کی آواز اٹھنی چاہیے. لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ مرد جو ہے نا وہ لوہے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں, ان پر کبھی کوئی دنیا میں ظلم بولو کر ہی نہیں سکتا. وہ گدھے ہیں, ان کی نہ کوئی تنظیم ہے. ہماری عدالتیں مکمل عورت کو سپورٹ کر رہی ہیں. آپ شادی کریں, بچہ پیدا کریں, اگر آپ کی بیوی کو آپ پسند نہیں آئے, کورٹ میں خلا لے گی, بیوی بھی گئی, بچہ بھی گیا, اور 18 سال تک آپ گدھے بن کے اس بچے کا خرچہ اٹھاؤ. لیکن کس اسکول میں بچے نے پڑھنا ہے, بچہ نانی سے دادی سے کب ملے گا, عید بقرعید پہ آپ کے پاس, نہ, یہ ساری فیصلہ آپ کی بیوی کرے گی. اس کی مرضی پر ہے, اگر وہ دینا چاہے ٹھیک ہے, نہیں تو گدھے بن کے آپ پیسے جمع کراتے رہو. سمجھتے نہیں ہو نا بات کو؟ یہ گدھا پن ہماری عدالتوں میں ہے. مجھے تو لگ رہا ہے توہین عدالت کا کیس میرے خلاف ہوگا, میں جیل میں جاؤں گا, لیکن میں چاہ رہا ہوں میں جاؤں جیل میں. کوئی مشہور آدمی جیل میں جاتا ہے تو ایک آواز اٹھتی ہے, میں وہاں جا کے بیان دوں گا کہ یہ گدھا پن ہو رہا ہے عدالتوں میں, جس کے خلاف میں نے آواز اٹھائی ہے, تو اس چکر میں مجھے اندر کر دیا ان لوگوں نے. یہ کمبخت ہاتھ بھی نہیں ڈال رہے میرے اوپر. عدالت کا خلا کلدم ہے, خوب سمجھ لو, چیخ رہا ہوں میں بار بار. یہ زنا ہے جو عورتیں عدالت سے خلا کی ڈگری لے کے کسی اور مرد سے شادی کر رہی ہیں, یہ خالصتاً زنا ہے, بدکاری ہے. کوئی مذہبی اسکالر اگر اس کو پروموٹ کرتا ہے نا, جھوٹ بول رہا ہے, بکواس کر رہا ہے وہ قرآن. ایک مذہبی اسکالر ہے بڑا مشہور, میں نام نہیں لیتا اب اس کا, اس نے کہا فقہ حنفی میں یہ ہوتا ہے کہ عورت عدالت سے خلا لے لے تو خلا معتبر نہیں ہے. یہ حنفیوں نے منجن بیچا ہے, بکواس کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے وہ. یہ چاروں فقہ میں ہے, قرآن میں بھی ہے, حدیث میں بھی ہے, شیعہ اور اہل حدیث میں بھی ہے یہ, کہ عدالت کا یہ خلا معتبر نہیں ہے. شادی کے بعد شوہر کو حق ہے بیوی کو طلاق دینے کا, جج کی بیویاں نہیں ہے جو جج جب چاہے طلاق دے دے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ جج سے بولو تو اپنی بیوی کو طلاق دے, ہماری بیوی کو طلاق دینا تیرے کو حق
بولو نا, نہیں ہے. کیا گدھاپن عدالتوں میں نافذ کر دیا یار, کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے اس کے خلاف. عورت پڑوسیوں سے منہ کالا کر رہی ہوگی, پکڑی جائے گی, عدالت سے کہے گی مجھے نہیں رہنا اس کے ساتھ. عدالت سپورٹ کس کو کرے گی؟ عورت کو سپورٹ کرے گی, کہ کہہ رہی جس سے منہ کالا کر رہی ہے تیری مرضی ہے, کوئی سزا نہیں ہے اس پہ. آپ 100 گواہوں سے ثابت کر دو میری بیوی بدکار ہے, عدالت ایک ڈانٹ جسے کہتی ہے نا وہ بھی نہیں ہوگی. مجھے خدا کی قسم عدالتوں پہ افسوس نہیں ہوتا, مجھے اسلامی نظریاتی کونسل پہ افسوس ہوتا ہے, کیوں چپ بیٹھی ہوئی, آواز کیوں نہیں اٹھا رہی. مجھے مذہبی اسکالرز پہ افسوس ہوتا ہے کہ میڈیا پہ آواز کیوں نہیں اٹھا رہے. اتنا بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے, پورا خاندانی نظام تباہ ہو رہا ہے ہمارا آہستہ آہستہ. ابھی تو یہ بات زیادہ پھیلی نہیں ہے, اگلی نسلوں میں تو برباد, ختم. گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ میں جو بنیادی فرق ہے نا, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ اور میاں بیوی میں, کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں دونوں کے پاس رائٹ ہوتا ہے جب چاہے بریک اپ کر لیں. اگر میاں بیوی میں بھی یہ ہو گیا کہ دونوں کے پاس رائٹ ہے جب چاہے بریک اپ کر لیں, تو پھر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ اور میاں بیوی میں کوئی فرق نہیں رہا. صرف کاغذ کا فرق ہے کہ ایک کی رجسٹریشن ہوئی ہوئی, ایک کی نہیں ہوئی. حقیقت میں کوئی فرق نہیں ہے. تو جج کو بولا کرو بھائی اپنی بیوی کو طلاق دے, تو ہماری بیویوں کو تیرے کو حق نہیں ہے. ایسا کتوں کی طرح ذلیل ہوتا ہے نا, کتوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوتا ہے مرد عدالت میں, جس کی بیوی نے اس کو گھسیٹ لیا ایک دفعہ عدالت میں. میں مانتا ہوں عورتوں پہ بھی ظلم ہوتا ہے, لیکن کورٹ اس میں ساتھ دیتی ہے عورت کا. مرد پہ جب ظلم ہوتا ہے نا, کوئی سنوائی نہیں ہے.